میری شادی دنیا کے سب سے پراسرار ماں بیٹے کے گھر پر ہوئی۔ ایسا میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ میری کہانی سن کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ میری شادی تو سیدھے سادے طریقے سے ہوئی، جیسے شادیاں ہوتی ہیں۔ رشتہ آیا، گھر والوں نے سوچا کہ اکیلا لڑکا ہے، ساتھ اس کی ماں ہے، چھوٹی سی فیملی ہے، رشتہ دے دیا، اور میں شہزاد کے ساتھ شادی ہو گئی۔ میرا نام شہناز ہے، اور شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جب مجھے اس گھر کی روٹین سمجھ آنے لگی تو پھر مجھے یہ سمجھ آنے لگا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ اس گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے ہر چیز عجیب لگتی تھی۔ گھر کا ماحول خاموش تھا، لیکن اس خاموشی میں بھی ایک عجیب سا دباؤ تھا۔ دیواروں پر سادگی تھی اور فرنیچر بھی پرانا تھا، مگر پھر بھی ان لوگوں کی زندگی میں ایک الگ ہی طرح کا معیار نظر آ رہا تھا۔ ان لوگوں کے گھر میں ایک بھی چیز صحیح کام نہیں کرتی تھی۔ پنکھا ٹوٹا ہوا تھا، کپڑے دھونے والی مشین خراب تھی، فریج خراب تھا، لیکن کھانا یہ لوگ ایسا کھاتے تھے کہ دنیا میں شاید صرف امیر لوگ ہی ایسا کھانا کھاتے ہوں گے۔ کپڑے یہ لوگ اچھے پہنتے تھے، گھر کی طرف ان کا کوئی خیال نہیں تھا۔ کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور تھا جس کی وجہ سے یہ ساری الٹی گنگا بہ رہی تھی۔ اب میں بھی اس گھر کا حصہ بن گئی، اور میں نے ایک دن ایک تجربہ کیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ میرے کمرے میں جو سنگھار میز پڑا ہے وہ اس کا شیشہ ٹوٹا ہوا ہے۔ سنا ہے شیشہ ٹوٹا ہوا ہو تو اسے دیکھنے سے بدقسمتی آتی ہے۔ 5,000 روپے دے دیں، شیشہ صحیح کروا لوں گی۔ میرا کزن ہے، وہ شیشوں کا کام کرتا ہے، گھر آ کے ٹھیک کر دے گا۔ میرے شوہر نے کہا میرے پاس 1 روپیہ نہیں۔ دوسری طرف جب میں نے ایک دن اس سے کہا کہ میرا پیزا کھانے کا دل کر رہا ہے تو اس نے میرے لیے 6,000 کا پیزا آرڈر کر دیا، جو ہم سب نے 2-3 دن تک کھایا تھا۔ پتہ نہیں یہ لوگ کس قسم کی زندگی گزار رہے تھے۔ مطلب ان کے پاس پیسے ہوتے تھے لیکن گھر میں برکت نہیں تھی۔ کبھی کچھ پورا نہیں پڑتا تھا، نہ راشن پورا خریدا جاتا تھا، نہ کھانا پورا پڑتا تھا۔ کھانے بیٹھتے تو چیزیں کم ہو جاتی تھیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جس سے ہر چیز ہاتھ میں آ کر بھی کھو جاتی ہو، جیسے گھر میں ضرورت کی چیزیں ہوتے ہوئے بھی ضرورت کبھی پوری نہ ہوتی ہو۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران رہ جاتی تھی، اور دل میں سوال اٹھتا تھا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا تو تب ہوتا ہے جب گھر میں حرام کی کمائی آتی ہے، لیکن میرا شوہر تو کہتا تھا کہ وہ کاروبار کرتا ہے، دن رات میں محنت کرتا ہے، اس نے دن رات کی محنت سے کاروبار جمایا ہے، اور اب وہ محنت سے پیسہ کما رہا ہے۔ غیروں میں شادی کرنے کا یہی نقصان ہوتا ہے کہ جب تک ساتھ نہیں رہتے تب تک پتہ نہیں چلتا۔ ایک دن میں نے باتیں سن لی، اپنے شوہر کی فون پر کسی سے باتیں کر رہا تھا کہ آپ فکر ہی نہ کریں، ہم لوگ چھوٹی مارکیٹ والے ضرور ہیں لیکن چیز آپ کو 1 نمبر کی ملے گی۔ ارے فکر ہی نہ کریں، مجھے لگا کسی کاروبار کی بات کر رہا ہے۔ جب اس نے کہا نا کہ 10 مہینے کا ہونا چاہیے تو میرے تھوڑے کان کھڑے ہوئے۔ میں نے اس طرف کان کر لیے۔ یہ 10 مہینے کا کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہوتا ہے 10 مہینے کا جس کو آپ کسی کو بیچ سکتے ہیں یا دے سکتے ہیں؟ اس نے عجیب طریقے سے یہ بات کیوں بولی تھی؟ پھر کہنے لگا کہ ہو جائے گا لیکن دیکھیں پیسے مجھے زیادہ چاہیے۔ دوسری طرف نہ جانے کیا گفتگو ہو رہی تھی۔ جب اس نے کہا کہ 5 کروڑ تو میں حیران رہ گئی، لیکن ساتھ ہی شاید میرے شوہر کو اندازہ ہو گیا کہ کوئی اس کی باتیں سن رہا ہے، تو اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور میری پوری بات سن نہیں پائی۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے جو سنا ہے وہ حقیقت تھی یا میرے ذہن کا وہم تھا، لیکن وہ الفاظ میرے کانوں میں بار بار گونج رہے تھے۔ 10 مہینے، 5 کروڑ، اور کوئی ایسی چیز جو بیچی یا دی جا سکتی ہو۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر اندر سے گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دفعہ گھر میں کچھ کھانے کو پڑا نہیں تھا، وہی مصیبت۔ صبح اٹھی تو کھانا پکانا تھا اور کچھ تھا نہیں۔ تھوڑے پیسے میں نے شوہر کی جیب سے نکال لیے۔ میرا شوہر 3-4 بجے تک تو سوتا رہتا تھا، پھر اٹھ کر کہیں چلا جاتا تھا، پھر رات کے 2 بجے تک واپس آتا تھا۔ اس کی ماں کی بھی یہی روٹین تھی، وہ بھی دیر سے اٹھتی تھی، پھر ساری رات جاگتی تھی، فلمیں دیکھتی، ڈرامے دیکھتی، رومانی ناول پڑھتی تھی۔ پتہ نہیں اس عمر میں وہ سب یہ کیوں کرتی تھی۔ خیر میں نے پیسے اٹھائے اور میں کرانے کی دکان پہ چلی گئی۔ دکان کے باہر سورج کی روشنی تیز تھی اور راستے میں گرد اڑ رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دکان تک پہنچی تو اندر پہلے سے 2 عورتیں کھڑی تھیں۔
وہ اونچی آواز میں باتیں کر رہی تھیں اور دکان والا سامان سمیٹ رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے جا کر اپنی باری کا انتظار کیا۔ وہ دونوں عورتیں مجھے دیکھنے لگیں اور ان میں سے ایک نے اچانک مجھ سے کہا کہ تم شہزاد کی بیوی ہو نا، جو شادی کر کے لایا ہے؟ میں نے کہا کہ جی۔ میں نے بڑی عزت اور احترام سے بات کی اور نرمی سے سر ہلا دیا، جیسے نئی دلہن ہر کسی سے بات کرتی ہے۔ وہ عورت مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگی اور پھر اس کے لہجے میں سختی آ گئی۔ وہ کہنے لگی، پھر تم بھی ان جیسی ہی ہوگی، بدتمیز۔ میں حیران رہ گئی۔ میرے قدم وہیں رک گئے اور میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ میں نے آپ سے ایسی کیا غلط بات کی ہے اور آپ ان کو کیوں بدتمیز کہہ رہی ہیں؟ وہ عورت مزید تیز آواز میں بولی کہ وہ تو ہیں ہی جہان بھر کے بدتمیز، دونوں ماں بیٹا، پورے محلے سے تو ان کا جھگڑا ہے، پتہ نہیں کس پاگل نے اپنی بیٹی دے دی۔ جب اس نے میرے گھر والوں کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دی تو میں نے کہا کہ آنٹی، یوں سڑک پہ کھڑے ہو کے آپ کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں آپ سے پہلی دفعہ مل رہی ہوں اور صرف یہ جان کر کہ میں شہزاد کی بیوی ہوں، آپ میرے گھر والوں تک باتیں کر رہی ہیں، یہ تو غلط بات ہے نا۔ وہ عورت غصے میں بولی کہ بروں کو برا ہی ملتا ہے، وہ بھی برا تم بھی برے، پتہ نہیں یہ مصیبت یا بدنامی ہمارے محلے سے کب نکلے گی۔ اس کی باتیں سن کر میرے ہاتھ کانپنے لگے اور میں نے آس پاس دیکھا، لوگ رک کر ہمیں دیکھ رہے تھے اور ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ میں نے پھر کہا کہ اتنی نفرت ان لوگوں کو ان دونوں سے، آخر یہ دونوں ایسا کرتے کیا ہیں؟ پورا دن تو یہ گھر میں پڑے رہتے ہیں۔ دکان والی نے بھی میری طرف خاص توجہ نہیں دی۔ میں نے سامان کا بولا تو اس نے جلدی جلدی شاپر میں ڈال کے مجھے سامان دے دیا، جیسے وہ بھی چاہتا ہو کہ میں جلدی وہاں سے چلی جاؤں۔ میں جب باہر نکلی تو دیکھا کہ کچھ لوگ دروازے کے پاس کھڑے مجھے ہی دیکھ رہے تھے اور آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، صرف اس لیے کہ میری اس گھر میں شادی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں۔ رات ہوئی تو میں نے پھر سے ان دونوں کی باتیں سنی۔ پتہ نہیں ان کو خود اندازہ نہیں تھا کہ چھوٹا سا تو گھر تھا، آوازیں گونجتی تھیں۔ میرا شوہر کہہ رہا تھا کہ دیکھو، ابھی ابھی تو میری شادی ہوئی ہے، ابھی تو میں نے ٹھیک سے اس کے ساتھ محبت بھی نہیں جتائی۔ دوسری طرف میری ساس کہہ رہی تھی کہ یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ بھی تو سوچ کے کتنا کچھ ملے گا۔ پتہ نہیں کیا موضوع تھا جس میں میرا بھی ذکر ہو رہا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں خاموشی سے بیٹھی رہی اور دیوار کے ساتھ کان لگا لیے۔ گھر کے اندر ہر لفظ صاف سنائی دے رہا تھا۔ چھوٹا سا گھر تھا، اس لیے آوازیں کمرے سے دوسرے کمرے تک آسانی سے پہنچ رہی تھیں۔ میرے شوہر کی آواز پھر سے آئی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے سب کچھ پلان کے ساتھ کیا ہے، ابھی وقت چاہیے۔ اس پر میری ساس کی آواز تیز ہو گئی۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ وقت کا مسئلہ نہیں ہے، بات کو سنبھالو ورنہ سب خراب ہو جائے گا۔ میں یہ سب سن کر ساکت ہو گئی تھی۔ میرے ذہن میں بار بار یہی بات چل رہی تھی کہ یہ دونوں میرے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں اور کس چیز کا پلان ہے جس میں شامل ہوں۔ کچھ دیر بعد خاموشی ہو گئی، لیکن وہ خاموشی پہلے سے زیادہ بھاری لگ رہی تھی۔ میں نے خود کو کمبل میں چھپا لیا مگر نیند نہیں آ رہی تھی اور ذہن میں صرف وہی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ایک پوائنٹ ایسا آیا جب مجھے لگنے لگا کہ میں کیوں ان دونوں کی باتیں سن رہی ہوں۔ ہر گھر کے اپنے کوئی راز ہوتے ہیں، کوئی مصلحت ہوتی ہے، کوئی معاملات ہوتے ہیں۔ مجھے بیچ میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں کیوں ٹپیکل عورتوں کی طرح ہر بات سن رہی ہوں؟ مجھے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ جیسے ہی میں نے اپنے کام سے کام رکھنے کا فیصلہ کیا، ویسے ہی مجھے کام مل گیا۔ کام یہ کہ میں ماں بننے والی تھی۔ مجھے اس گھر میں آئے 2-3 مہینے تو ہو گئے تھے، لیکن میری ساس نے ایک دفعہ بھی مجھے اس سے پہلے یہ نہیں کہا تھا کہ خوشخبری کا سناؤں گی۔ لیکن جب یہ پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو وہ کوئی انوکھا سا ہی خوش ہوئی۔ انہوں نے تو باقاعدہ مجھے ناچ کے دکھایا۔ میں حیران ہو گئی کہ ابھی تک تو کوئی ذکر بھی نہیں تھا، مطلب کہ ایسی تو کوئی بات نہیں تھی کہ میرے یہ بہت پریشر تھا کہ ہمیں وارث چاہیے، ہمیں بیٹا چاہیے، ہمیں بیٹی چاہیے، اور اب اچانک سے جب پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو اتنی زیادہ خوشی کس بات کی تھی؟ خیر وہ خوش نہ ہوتی تب بھی تو مجھے مسئلہ ہوتا۔ بہت خوش ہوئی، میرے سر پہ سے پیسے وار کے ہوا میں اڑا دیے، بہت ہی زیادہ خوشی منائی۔ جب میرے شوہر کو پتہ چلا وہ میری ساس سے بھی زیادہ خوش ہوا اور ان لوگوں نے میرا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ پہلے دن سے ہی ایسے خیال رکھنے لگے جیسے میرا نواں مہینہ شروع ہو گیا۔ میں نے کہا کہ ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس جا کے ٹیسٹ کرا لیتے تاکہ کنفرم ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ
کنفرم کیا کرنا؟ میری ساس نے کہا کہ مجھے بھی تو پتا ہے نا کہ جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اس میں ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا۔ ڈاکٹر تو الٹی سیدھی دوائیاں دے دیتا ہے، اور بچے کو الٹرا ساؤنڈ کی لہریں نہیں لگوانی چاہیے، بری ثابت ہوتی ہیں۔ اس کے لیے اللہ نہ کرے اگر کوئی مسئلہ ہوا، کوئی پریشانی ہوئی، کوئی تکلیف ہوئی تو پھر ہم خود لے جائیں گے۔ ویسے بھی پہلے بچے میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ میں بھی چپ کر گئی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بھی خوش تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں، اور ان لوگوں کی خوشی دیکھ کے تو مجھے بھی حیرانی بھی ہوئی، لیکن خوشی بھی کہ چلو خوش تو ہیں، ورنہ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خوش بھی نہیں ہوتے۔ اس کے بعد گھر کا ماحول مکمل بدل گیا تھا۔ میری ساس ہر وقت میرے کمرے میں آ جاتی، کبھی میرے کھانے کو دیکھتی، کبھی میرے آرام کو دیکھتی۔ وہ مجھے زیادہ چلنے بھی نہیں دیتی تھی، ہر وقت یہی کہتی تھی کہ آرام کرو، زیادہ حرکت نہ کرو۔ میرا شوہر بھی اب پہلے سے زیادہ محتاط ہو گیا تھا۔ وہ دیر سے آ کر بھی فوراً میرے کمرے میں آتا اور میرے بارے میں پوچھتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی بھی نظر آتی تھی جو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں جب رات کو لیٹی ہوتی تو گھر میں خاموشی پھیل جاتی تھی، لیکن اس خاموشی کے اندر بھی مجھے لگتا تھا کہ کچھ چھپا ہوا ہے۔ میری ساس اور میرے شوہر کبھی کبھی آہستہ آواز میں بات کرتے تھے، اور جب میں قریب جاتی تو وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ میں اندر سے خوش بھی تھی اور پریشان بھی تھی۔ خوش اس لیے کہ میں ماں بننے والی تھی، اور پریشان اس لیے کہ اس گھر میں ہر چیز بہت عجیب ہو رہی تھی۔ میرا شوہر اپنے ہاتھوں سے رات کے ٹائم دودھ کا گلاس پلایا کرتا تو مجھے دودھ بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ تمہارے لیے دودھ بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور تم نے دودھ پینا ہے۔ مجھے بھی پتا تھا کہ دودھ پینا میرے لیے ٹھیک ہے، اس لیے دوائی سمجھ تو پی لیتی تھی، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ مجھے دودھ پی کے نیند اچھی ہے، بس ایک روٹین کا حصہ تھا۔ لیکن یہ بہت اچھی لگتی تھی کہ میرے شوہر روز اپنے ہاتھوں سے میرے لیے روز دم کرتا، اس میں چینی ملاتا، کبھی کبھی بیچ میں تھوڑی الائچی ڈال دیتا، کبھی سونف ڈال دیتا، اور بڑا مزیدار سا گنگنا دودھ بنا کر میرے لیے لاتا، اور کہتا ہے کہ اس کو پی لو تو مجھے اچھا لگتا۔ جب تک میں دودھ کا گلاس پی نہیں لیتی تھی تب تک وہ میرے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ یہ چیز بھی مجھے اچھی لگتی تھی۔ کہتے ہیں کہ کھانے والی چیز کا آدھا ذائقہ ساتھ بیٹھے ہوئے شخص پہ ہوتا ہے۔ دودھ تو شاید میں اپنے گھر میں بھی پیتی، یا ویسے بھی خود بھی گلاس میں ڈال کے پی لیتی، لیکن جس طرح سے وہ پیار سے میرے دودھ پلایا کرتا تھا نا، بس وہی میرے لیے سب کچھ تھا۔ اسی طرح وقت گزرنے لگا۔ میں نے تو سنا تھا کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس سے کچھ حفاظتی ٹیکے لگتے ہیں، کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کروایا۔ پر پھر بھی میری طبیعت ٹھیک تھی اور سارا کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ میرے ساتھ وہی مسئلے بن رہے تھے جو اس پروسیس میں بنتے ہیں، لیکن وہ نارمل ہوتے ہیں۔ میں بھی خوش تھی، یہاں تک کہ میرے 7-8 مہینے بڑے اچھے گزرے۔ 9واں مہینہ شروع ہو گیا۔ میں نے اپنی ساس سے ایک دن کہا کہ وہ 9واں مہینہ شروع ہو گیا، بیگ تیار کر لیتے ہیں، اچانک سے ہسپتال جانا پڑے گا تو بیگ میں سامان ہونا چاہیے۔ میری ساس نے مجھے کہا کہ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ 9 مہینہ کیسے لگ گیا؟ ابھی تو 7 مہینے ہوئے ہیں۔ میں حیران رہ گئی۔ یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے میرے سامنے کھڑے ہو کے کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ ہاتھی تو ہوا میں اڑتا ہے، زمین پہ تھوڑی چلتا ہے۔ میں نے کہا نہیں امی، 9 مہینہ شروع ہو گیا، بلکہ 15 دن گزر چکے ہیں۔ یاد ہے میں نے آپ کو کب بتایا تھا؟ میں نے تو آپ کو جنوری میں بتایا تھا نا، اور ابھی دیکھیں کون سا مہینہ ہے، سیدھا سیدھا حساب ہے، 9 مہینے ہی تو چل رہا ہے۔ میری ساس نے کہا کہ ارے آج کل کی لڑکیوں کو کہاں یاد رہتا ہے، غلطی ہو گئی ہے تم سے، بیگ بنانا ہے تو بنا لو، لیکن ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ میری ساس کو تو لگتا ہے بھولنے کی بیماری ہے۔ خیر میں خاموش ہو گئی۔ میں نے بحث نہیں کی، میں نے خود ہی بیگ تیار کرنے کی طرف دھیان دے دیا۔ کپڑے سمیٹے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے چیزیں الگ رکھی، اور ضروری سامان اکٹھا کرنا شروع کیا۔ گھر میں اب بھی وہی معمول تھا۔ دن کے وقت سب آرام سے رہتے تھے اور رات کو گھر سے ہلکی ہلکی آوازیں آتی تھیں۔ میری طبیعت بھی پہلے سے زیادہ بھاری رہنے لگی تھی، مگر میں نے خود کو یہی سمجھایا کہ یہ سب عام بات ہے اور وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میری ساس پھر بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ وہ ہر وقت یہی کہتی تھیں کہ ابھی وقت ہے، جلدی کیا ہے، اور میں ہر بار یہی سوچتی تھی کہ اگر حساب ہی غلط ہے تو پھر میرے اندر کی کیفیت کیوں بدل رہی ہے۔ میرے حساب سے 9 مہینے پورے ہو گئے اور میں نے شور ڈال دیا کہ مجھے ہسپتال لے جائیں، کیونکہ 9 مہینے پورے ہو گئے، لیکن مجھے ابھی تک درد نہیں اٹھا تھا۔ آپریشن کرنا پڑے گا۔
میری ساس کا وہی بہانہ کہ ابھی 9 مہینے پورے ہی نہیں ہوئے۔ میرے شوہر نے بھی کہا کہ تم سے گننے میں غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے بھی سوچا کہ شاید ایسا ہو کیونکہ مجھے درد خود سے اٹھ نہیں رہا تھا، لیکن یہ ضرور کہہ سکتی تھی کہ 10واں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ شوہر کو سمجھایا، میں نے کہا کہ آہستہ آہستہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، پہلے تو ایسے نہیں ہوتا تھا، وہ والا درد بھی نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے، اور عجیب سا درد ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ مجھے چپکے سے ایک حکیم کے پاس لے گیا۔ وہ مجھے دوائی دے دیتا اور کہتا کہ بیٹا ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے۔ میں حیران ہوتی کہ یہ کیا بات ہے، اگر میں نے کاؤنٹ کرنے میں غلطی کر دی ہے تب بھی تو 10واں مہینہ تو شروع ہو ہی چکا تھا نا۔ میں گھر واپس آ کر بہت پریشان ہو گئی تھی، ہر چیز پہلے سے زیادہ الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ میرے شوہر کی باتیں بھی سادہ تھیں لیکن ان کے لہجے میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ کسی بات کو چھپا رہے ہوں۔ اور میری ساس بھی ہر بار یہی کہتی تھیں کہ ابھی وقت ہے، ابھی جلدی نہیں ہے۔ میں ہر دن اپنے جسم کی حالت کو محسوس کرتی تھی اور انتظار کرتی تھی کہ شاید اب وقت آ جائے گا، لیکن وقت جیسے تھم گیا ہو اور ہر چیز ایک ہی جگہ رکی ہوئی ہو۔ ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے پھر سے بہت زیادہ درد ہوا اور میں نے دوبارہ اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے ہسپتال لے جاؤ، کیونکہ یہ درد پہلے جیسا نہیں تھا اور ہر بار عجیب طرح سے آ کر ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن میرے شوہر پھر بھی مجھے اسی حکیم کے پاس لے گئے۔ وہی حکیم مجھے دیکھ کر ہمیشہ یہی کہتا کہ ابھی وقت ہے، ابھی کچھ نہیں ہوا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دن میں چھت پر کھڑی تھی، گھر کی چھت پر ہلکی ہوا چل رہی تھی اور نیچے گلی میں خاموشی تھی۔ میں کچھ کپڑے سکھا رہی تھی جب ساتھ والی ہمسائے نے مجھے دیکھا۔ وہ پہلے بھی مجھے 2 3 دفعہ دیکھ چکی تھی لیکن کبھی بات نہیں کی تھی۔ آج اچانک وہ بول پڑی۔ وہ کہنے لگی، لڑکی تم کہاں پھنس گئی ہو؟ تم پاگل ہو؟ میں کب سے تمہیں دیکھ رہی ہوں، ابھی تک تو تمہارا بچہ ہو جانا چاہیے تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی وقت نہیں پورا ہوا۔ وہ عورت فوراً سنجیدہ ہو گئی اور بولی کہ ان کی باتوں میں مت آؤ، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، جلدی ہسپتال جاؤ نہیں تو بری طرح پھنس جاؤ گی۔ تمہیں نہیں پتہ ان لوگوں کی حرکتوں کا۔ میں نے کہا کہ یہ تو پورا محلہ بولتا ہے، لیکن مجھے کوئی سچ کیوں نہیں بتاتا؟ وہ کہنے لگی، ہمیں نہیں پھنستا ان کے معاملے میں۔ میں پھر اس نے کچھ لمحہ خاموش ہو کر مجھے دیکھا اور کہا کہ دیکھو، بس یہ یاد رکھو کہ تم اس گھر میں آنے والی پہلی لڑکی نہیں ہو۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک جھٹکا سا لگا اور میں نے فوراً پوچھا کہ مطلب کیا میرے شوہر کی پہلے بھی شادی ہو چکی ہے؟ وہ عورت نے کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ میں نے پھر کہا کہ آپ پوری بات بھی نہیں بتا رہی اور میرے دماغ میں وسوسے بھی ڈال رہی ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں تو کیا آپ ان کو ایسے حالات میں ڈالیں گی؟ وہ عورت کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا کہ اللہ نہ کرے میں کبھی اپنی کسی بیٹی کو ایسی مصیبت میں دیکھوں، لیکن تمہیں سمجھنا ہوگا، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ تمہارے بندے سے پورا محلہ ڈرتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ طاقتور ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ جب بولتا ہے تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ پھر وہ کہنے لگی، میں بیٹیوں والی ہوں، اس لیے تمہیں پوری بات نہیں بتا سکتی، لیکن یہ ضرور کہہ رہی ہوں کہ ہسپتال جاؤ اور اگر پیسے نہیں ہیں تو یہ لو۔ اس نے میرے ہاتھ میں 1500 روپے رکھ دیے۔ میں وہ پیسے دیکھ کر بالکل خاموش ہو گئی اور پہلی دفعہ میرے دل میں یہ بات پوری طرح بیٹھ گئی کہ کہیں نہ کہیں ضرور کچھ غلط ہے اور مجھے سچ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب میرے پاس پیسے بھی تھے لیکن میرے اندر ہمت پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ میں کریانے والے کی دکان تک ہی جا سکتی تھی، وہاں جانے تک کی ہی اجازت تھی۔ میں نے اسے جا کے پوچھا، میں نے کہا کہ جن کے گھر میں یہ شادی ہوئی ہے ان کو جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا کہ مجھے بتا دو ان کے بارے میں، مجھے کوئی نہیں بتا رہا۔ وہ لڑکا سا تھا، وہاں پہ کام کرتا تھا، میرے لیے چھوٹے بھائیوں جیسا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ اپنا نمبر دے دیں، میں کال پہ بتا دوں گا۔ وہ بھی میرے شوہر سے ڈرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اس کو اپنا نمبر دے دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ کس ٹائم فون کرنا۔ اس نے کہا، اب میں فون نہیں کروں گا، میں آپ کو ایک وائس میسج کر دوں گا، آپ سن لینا، اور پھر میں ادھر سے ڈیلیٹ کر دوں گا۔ اگر میرا نام آیا میں مصیبت میں پڑ جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب مجھے اس کے وائس میسج کا انتظار تھا۔ میں گھر واپس آ کر پورے دن بے چینی میں رہی، ہر آواز پر کان لگ جاتا تھا اور ہر وقت دل یہی کہتا تھا کہ اب کچھ نہ کچھ سچ سامنے آئے گا، مگر ساتھ ہی خوف بھی تھا
کہ پتہ نہیں یہ سچ میرے لیے کیسا ہوگا۔ رات ہونے لگی تو گھر میں وہی خاموشی پھیل گئی۔ میری ساس اپنے کمرے میں چلی گئی اور میرا شوہر بھی دیر سے باہر گیا ہوا تھا۔ میں اکیلی کمرے میں بیٹھی بار بار فون دیکھ رہی تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ کب اس کا میسج آئے گا۔ کچھ دیر بعد میرے فون پر ایک میسج آیا اور وہی لمحہ تھا جس کا مجھے خوف بھی تھا اور انتظار بھی۔ جب میں نے پورا میسج سن لیا تو میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کا لب لباب یہ تھا کہ میسج کا وہ لڑکا مجھے یہ بتا رہا تھا کہ آج سے 2 سال پہلے اسی طرح آپ کے شوہر شہزاد نے آپ جیسی ایک لڑکی سے شادی کی تھی جو آپ کی طرح معصوم اور بہت خوبصورت تھی، اور شادی کے کچھ مہینے بعد ہی وہ ماں بننے والی تھی، اور اس ٹائم یہ لوگ اتنے بدنام نہیں ہوئے تھے، بس نارمل سے لوگ تھے جیسے محلے میں لوگ رہتے ہیں۔ وہ لڑکی ماں بننے والی تھی، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے گھر پولیس بھی آئی اور میڈیا والے بھی۔ پتہ چلا کہ وہ لڑکی اس دنیا سے جا چکی تھی اور اس کی کوکھ سے بچہ غائب تھا۔ میڈیا والوں نے اس کیس کو بہت اچھالا تھا اور ان لوگوں نے بھی بڑے چڑھ کے جواب دیے۔ یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، کسی کو بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ یہ پوچھیں گے آپ ہی کے بچہ کہاں تھا؟ تو بات ایسی نہیں ہے کہ بچہ انہوں نے نکال کے کسی کو دے دیا۔ بچہ غائب تھا، بس پورے محلے کو یہی بتایا ہے۔ تب سے ان کا گھر بدنام ہے، کیونکہ ان کے گھر میڈیا والے بھی آئے تھے، پولیس والے بھی۔ اس کے بعد اس لڑکی کے گھر والوں نے بھی بہت پوچھا تو انہوں نے جھگڑے وغیرہ کیے تھے۔ آپ کا شوہر 3 مہینے جیل بھی رہ کے آیا تھا۔ بس تب سے ہی ان سے کوئی رشتہ نہیں رکھتا، اور ابھی سب حیران ہیں کہ 2 سال بعد ان کو پھر سے آپ جیسی لڑکی کیسے مل گئی۔ جب میں نے اس کا پورا وائس میسج سن لیا تو میری تو جان نکل گئی۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے اور پورا جسم سن ہو گیا۔ میں کچھ دیر کے لیے بالکل خاموش بیٹھ گئی اور صرف دیوار کو دیکھتی رہی، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میں نے ابھی کیا سنا ہے۔ میرے ذہن میں بار بار وہی باتیں گھوم رہی تھیں، پولیس، میڈیا، بدنامی اور وہ لڑکی جس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ یہ سب جھوٹ ہو، لیکن میرے دل کے اندر ایک خوف بیٹھتا جا رہا تھا جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے فون ہاتھ میں پکڑا اور بار بار اس میسج کو ری پلے کیا، لیکن ہر بار سن کر دل اور زیادہ بھاری ہو جاتا تھا۔ مجھے اب ایک ہی بات واضح نظر آ رہی تھی، مجھے اپنے شوہر سے بات کرنی ہے، لیکن میرے اندر ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اس سے سیدھا سوال پوچھ سکوں، کیونکہ اس گھر کی ہر چیز پہلے ہی میرے لیے عجیب تھی، اور اب یہ بات میرے ذہن پر سب سے بڑا بوجھ بن چکی تھی۔ ایک دن میرے شوہر کا موڈ کافی اچھا تھا۔ وہ گھر میں ہلکے سے مسکرا رہے تھے اور عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ نرم انداز میں بات کر رہے تھے۔ گھر میں وہی پرانا سا ماحول تھا۔ ساس اپنے کمرے میں تھی اور میں کچن میں، اور کمرے کے درمیان کوئی کام میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے اسی ماحول کو دیکھتے ہوئے باتوں باتوں میں ان سے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں آنے والی میں پہلی لڑکی ہوں نا؟ وہ فوراً میری طرف دیکھ کے رکے، جیسے میرے سوال نے ان کو اچانک روک دیا ہو۔ پھر ہلکے سے ہنسے اور بولے کہ کیوں، کوئی شک ہے تمہیں؟ تم پہلی نہیں ہو تو اور کیا، تمہیں کیا لگتا ہے؟ میں نے جلدی سے بات بدل دی اور کہا کہ نہیں، میں ایسے ہی پوچھ رہی ہوں، عورتوں کو وہم ہوتا ہے۔ انہوں نے بغیر کسی توقف کے کہا ہاں، عورتوں کو وہم ہوتا ہے۔ ارے میری جان، میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی تم ہو۔ وہ یہ بات بہت آسانی سے کہہ رہے تھے، جیسے اس میں کوئی سوچنے والی بات ہی نہ ہو۔ ان کی آنکھوں میں سکون تھا اور چہرے پر ایک نارمل سے مسکراہٹ تھی، لیکن میں ان کے چہرے کو دیکھ کر بھی اندر سے مطمئن نہیں ہو سکی۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر رکھی، مگر میرے اندر ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے کوئی بات میرے اندر بیٹھ گئی ہو اور ہلنے کا نام نہ لے رہی ہو۔ میں نے ان کی بات سن کر نظریں نیچی کر لیں اور کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ اس خاموشی میں صرف پنکھے کی ہلکی سی آواز تھی اور باہر سے آتی ہوئی گلی کی معمولی سی آوازیں تھیں، لیکن میرے اندر ایک اور ہی شور چل رہا تھا۔ میں نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی، لیکن میرے دماغ میں وہ پرانی باتیں دوبارہ آ رہی تھیں، وہ وائس میسج، وہ ہمسائے کی باتیں، اور اب یہ سیدھا جھوٹ سا لگتا ہوا جملہ۔ میں نے اسی رات اور اگلے دن صبح پھر اس کرانے والی دکان پر جانے کا سوچا، لیکن میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، نہ اس کا نمبر رکھا اور نہ ہی دوبارہ رابطہ کیا۔ مجھے ہر وقت یہی لگتا تھا کہ میرے فون پر بھی کوئی نظر نہ رکھ رہا ہے۔ میں نے اس کا پرانا میسج بھی سننے کے بعد فوراً ڈیلیٹ کر دیا تھا، اور اب میں ہر چیز کو چھپا کر چل رہی تھی، جیسے میں خود بھی کسی چیز کا حصہ بن گئی ہوں، مگر ابھی تک مجھے پوری تصویر نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں پھر سے اس لڑکے کے پاس گئی، کچھ سامان لینے کے لیے۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی نظریں جھکا لیں اور اس کے چہرے پر واضح گھبراہٹ تھی، جیسے وہ پہلے سے ہی جانتا ہو کہ میں کس سوال کے ساتھ آئی ہوں۔ اس نے جلدی سے کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیں،
میں نے پہلے ہی آپ کو ڈر ڈر کے میسج کیا تھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور ہاتھ بھی بے چین تھے۔ وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جس سے اسے ڈر ہو کہ کوئی سن نہ لے۔ میں نے اس کی طرف سیدھا دیکھ کر کہا، بس مجھے اتنا بتا دو کہ وہ لڑکی کہاں ہے، میں خود جا کے اس سے بات کر لوں گی۔ یہ سن کر وہ ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ اور زیادہ اتر گیا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے ایک ہی لائن میں بات کہی جس نے میرے اندر جیسے سارا سکون توڑ دیا۔ اس نے کہا کہ لڑکی تو اس دنیا سے چلی گئی تھی، زندہ نہیں تھی۔ وہ لڑکی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ یہ جملہ سن کر میرے ہاتھ سے سامان تقریباً گر گیا۔ میری ٹانگیں جیسے جواب دے گئی اور میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے ابھی کیا سنا ہے۔ میرے دماغ میں ایک ہی بات گونجنے لگی کہ اگر وہ لڑکی زندہ نہیں تھی تو پھر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں کیوں یہاں کھڑی ہوں اور یہ سب کیوں سن رہی ہوں؟ میں وہاں سے ہٹ کر تھوڑا فاصلے پر آ کے اور دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے ہر چیز دھندلی ہو رہی تھی۔ اب مجھے واقعی ڈر لگنے لگا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جو اس کے ساتھ ہوا کہیں وہی میرے ساتھ بھی نہ ہو جائے۔ میں بار بار اپنے جسم کو محسوس کرتی تھی اور اپنے اندر موجود بچے کا خیال آتا تھا، مگر ساتھ ہی یہ خوف بھی بڑھ رہا تھا کہ مجھے ابھی تک درد کیوں نہیں اٹھ رہا تھا۔ ہر دن گزرنے کے ساتھ میرا شک اور خوف دونوں بڑھتے جا رہے تھے اور میں اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، مگر کسی سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ آخر میں نے خود ہی فیصلہ کیا کہ اب مزید انتظار نہیں کروں گی۔ مجھے چوری چھپے ہسپتال جانا ہی پڑے گا تاکہ میں خود سچ جان سکوں۔ لیکن گھر سے نکلنا کون سا آسان تھا۔ پھر مجھے خیال آیا، میں نے واپسی پر نیند کی گولیاں لے لیں اور کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دی۔ دونوں ماں بیٹا سکون سے دوپہر کا کھانا کھا کے سو گئے اور میں گھر سے نکل کے ہسپتال پہنچ گئی۔ مجھے پتا تھا میں نے یہ جو قدم اٹھایا ہے اس کا نتیجہ برا بھی نکل سکتا ہے، لیکن اب میں گھر سے نکل چکی تھی۔ میں ہسپتال پہنچی تو وہاں کا ماحول بالکل الگ تھا۔ سفید دیواریں، ٹھنڈی روشنی اور مسلسل چلتی ہوئی گہما گہمی میں سیدھی او پی ڈی میں گئی اور ڈاکٹر کے سامنے بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے، لیکن میں نے خود کو مضبوط رکھا اور ایک ایک بات تفصیل سے بتا دی۔ ڈاکٹر نے پہلے میری بات کو ہلکا لیا اور عام انداز میں کہا کہ بی بی، آپ سے گرنے میں غلطی ہو گئی ہوگی، آج کل ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے فوراً کہا کہ نہیں ڈاکٹر، ایک دفعہ الٹرا ساؤنڈ کر لیں، میرا ابھی تک ایک بھی الٹرا ساؤنڈ نہیں ہوا۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر آہستہ سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، چلو کر لیتے ہیں۔ مجھے اندر ایک عجیب سا سکون بھی تھا اور خوف بھی۔ میں لیٹی ہوئی تھی، کمرے میں ہلکی سی سردی تھی اور مشین کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے جیسے الٹرا ساؤنڈ شروع کیا وہ کچھ دیر بالکل خاموش رہی، پھر اچانک اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے زور سے آواز دی اور نرس کو بلانا شروع کر دیا۔ او پی ڈی ریڈی کرو، جلدی کرو، موبلائز کرو اس کو، ہمیں ابھی سیکشن کرنا ہوگا، ہمیں اسے ایمرجنسی میں لینا ہوگا، مجھے اور ٹیم چاہیے، جلدی کرو۔ کمرے میں اچانک بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ نرسیں اندر باہر آنے لگی، مشینوں کی آوازیں تیز ہو گئیں اور ماحول مکمل بدل گیا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر نے تیزی سے میری طرف دیکھا اور کہا، تمہاری جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اب کوئی سوال نہیں۔ میں کانپتی ہوئی آواز میں بولی کہ میرا بچہ تو ٹھیک ہے۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور مجھے فوراً اسٹریچر پر ڈال کر باہر لے جایا گیا۔ ہسپتال کی روشنیاں تیزی سے اوپر نیچے گزر رہی تھیں اور میں صرف اتنا سمجھ پا رہی تھی کہ اب کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے اور میں اس لمحے کو روک نہیں سکتی۔ جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں ہلکی سی سفید روشنی پھیلی ہوئی تھی اور ہوا میں ہسپتال کی مخصوص سی دواؤں کی بو موجود تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ پلکیں جھپکائیں اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے میری نظر دیوار پر لگی گھڑی پر گئی، پھر میں نے جلدی سے سامنے دیوار پر لگا کیلنڈر دیکھا اور میں ایک دم ساکت رہ گئی۔ 10 دن گزر چکے تھے۔ میرے جسم میں ایک جھٹکا سا لگا، جیسے وقت میرے بغیر آگے بڑھ گیا ہوں۔ میں نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا تو میرے سامنے پولیس کھڑی تھی اور ساتھ ہی وہی ڈاکٹر بھی موجود تھی جو الٹرا ساؤنڈ والے دن تھی۔ میں فوراً اٹھنے کی کوشش کرنے لگی لیکن جسم کمزور تھا اور ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ ڈاکٹر نے سنجیدہ لہجے میں کہا، جب ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو جب مریض ہوش میں آتا ہے تو پہلا بیان اسے پولیس کو دینا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو بیان دینا ہوگا۔ میں نے فوراً پوچھا کہ کون سا بیان؟ میرے شوہر کہاں ہے؟ میرا بچہ کہاں ہے؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، پہلے تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میری آنکھیں بھر آئیں
اور میں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں ساری بات بتانی شروع کی۔ میں نے بتایا کہ مجھے کہا جاتا رہا کہ میں حاملہ ہوں اور 9 یا 10 مہینے گزر گئے تھے۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جایا گیا، صرف حکیم کے پاس لے جایا جاتا تھا اور گھر میں ہر بات کو ٹال دیا جاتا تھا۔ پولیس والے خاموشی سے میری بات سنتے رہے اور ڈاکٹر بھی ایک طرف کھڑی ہر لفظ نوٹ کرتے رہے۔ انہوں نے مجھ سے بار بار سوال کیے، میرے شوہر کا نام پوچھا، اس کی تفصیل پوچھی، اس حکیم کے بارے میں پوچھا، وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، میری ساس کے بارے میں پوچھا اور پورا گھر کا ماحول جاننے کی کوشش کی۔ میں ہر سوال کا جواب دیتی رہی اور میرے ہاتھ کانپتے رہے۔ پھر انہوں نے سب کچھ لکھا، کچھ کاغذات پر میرے سامنے ہی بیان ریکارڈ کیا اور کچھ باتیں ہاتھ سے نوٹ بھی کی۔ آخر میں وہ خاموشی سے کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں نے ان کے پیچھے آواز دی اور کہا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ پولیس میں سے ایک نے پیچھے مڑ کر کہا کہ آپ کو ڈاکٹر صاحبہ سمجھائیں گی، اور پھر وہ سب چلے گئے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی اور میں صرف ڈاکٹر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈاکٹر میرے سامنے کھڑی تھی، اس کا چہرہ بہت سنجیدہ تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی اور ہمدردی دونوں ایک ساتھ تھی۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا کہ مجھے بتائیں کہ آخر ہوا کیا ہے، اور وہ لمحہ میرے لیے سب سے بھاری تھا کیونکہ اب جواب اس کے پاس تھا۔ ڈاکٹر میرے سامنے کھڑی تھی، اس کا چہرہ بہت سنجیدہ تھا اور کمرے میں ایک بھاری سا سکوت تھا۔ میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا کہ تمہارا بچہ اس دنیا میں نہیں ہے، ہم نے اسے بچانے کی بہت کوشش کی، وہ زندہ تو تھا لیکن وقت زیادہ ہو چکا تھا۔ یہ جملہ سن کر میرے جسم میں جیسے سارا خون جم گیا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا اور مجھے لگا جیسے میں خود بھی کہیں گر رہی ہوں۔ میں کچھ بول نہیں سکی، بس ہونٹ کانپتے رہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ڈاکٹر نے کچھ دیر مجھے دیکھا، پھر آگے بات جاری رکھی۔ اس کی آواز پہلے سے زیادہ بھاری ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ تمہارا شوہر اور تمہاری ساس دونوں پولیس کی حراست میں ہیں۔ میں نے فوراً سر اٹھایا اور حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا دماغ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کچھ بھی واضح نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اس نے ایک اور بات کہی جو میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اس نے کہا کہ تمہارے شوہر کہہ رہے تھے کہ وہ تمہیں طلاق بھی دیں گے۔ یہ سن کر مجھے ایسا لگا جیسے میرا پورا وجود بکھر گیا ہو۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر انہوں نے ایسا کیا کیا ہے میرے بچے کے ساتھ؟ اس سے کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا، پھر بہت آہستہ آہستہ تفصیل سے سب کچھ بتانا شروع کیا۔ وہ ہر بات نرمی سے لیکن حقیقت کے ساتھ کہہ رہی تھی اور میں ہر لفظ کے ساتھ ٹوٹتی جا رہی تھی۔ کمرے کی دیواریں مجھے بھاری لگ رہی تھیں اور میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ میری زندگی میں جو کچھ بھی ہوا وہ آخر اتنا خوفناک کیسے بن گیا۔ میں ابھی بھی اس صدمے میں تھی کہ میرا بچہ اس دنیا میں نہیں رہا ہے۔ میری آنکھیں بار بار بھر رہی تھیں اور میرا جسم جیسے سن ہو گیا تھا۔ پھر ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا اور بہت سنبھل کر بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز میں سنجیدگی اور پریشانی دونوں تھی۔ اس نے کہا کہ تمہارا شوہر اور تمہاری ساس کوئی عام انسان نہیں تھے، وہ ایک ایسے نیٹ ورک کا حصہ تھے جو غیر قانونی بین الاقوامی مارکیٹ سے جڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور میرا دل اور تیز دھڑکنے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ لوگ ایک خاص طرح کی تحقیق کے لیے کام کر رہے تھے جس میں انہیں ایسی عورت چاہیے تھی جس کا حمل غیر معمولی طور پر لمبا چل سکے، یعنی تقریباً 11 مہینے تک، اور بچہ بھی زندہ رہے۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا کہ لیکن ایسا تو ممکن نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ عام طور پر نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگ اسے زبردستی ایک تجرباتی عمل کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس نے بتایا کہ تمہیں جو دوائیں دی جا رہی تھیں وہ عام دوائیں نہیں تھیں، وہ ایک خاص قسم کا کیمیکل تھا جسے تمہارے شوہر رات کو دودھ میں ملا کر تمہیں پلایا کرتے تھے۔ یہ سن کر میرے ذہن میں ایک جھٹکا لگا اور مجھے اچانک یاد آیا کہ واقعی وہ مجھے اکثر رات کو ایک اضافی گلاس دودھ دیا کرتا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ وہ میری صحت کا خیال رکھ رہا ہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے اور میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ لیکن یہ سب کیسے ممکن ہے؟ وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کریں گے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ ان لوگوں کو ایک ڈیل ملی تھی جس کی مالیت بہت زیادہ تھی، تقریباً 5 کروڑ کے قریب، اور اس ڈیل کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک ایسے بچے کا مشاہدہ کیا جائے جو غیر معمولی حالات میں پیدا ہو۔ ڈاکٹر نے پھر ایک اور بات کہی جو میرے لیے سمجھنا بہت مشکل تھی۔ اس نے کہا کہ
حمل کے دوران عورت کے جسم میں کچھ خاص احتیاطی تبدیلیاں آتی ہیں جس میں خون کی رفتار، ہارمونز اور جسمانی نشو و نما تیز ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ کچھ سائنسدانوں کا ایک نظریہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس دوران ایک خاص قسم کی توانائی یا حیاتیاتی عمل تیز ہوتا ہے جسے وہ CPH4 جیسے نام سے پکارتے ہیں۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے ڈاکٹر؟ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کوئی ثابت شدہ عام چیز نہیں ہے بلکہ ایک تحقیقاتی تصور ہے جس کے مطابق اگر اس عمل کو کنٹرول کیا جائے تو جسم کی شفا یابی اور نشو و نما کی رفتار کو سمجھا جا سکتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ان لوگوں نے تمہارے جسم کو اسی لیے استعمال کیا تاکہ وہ اس عمل کو سمجھ سکیں اور اس کا مشاہدہ کر سکیں۔ میں نے کامتے ہوئے کہا کہ پھر میرا بچہ؟ ڈاکٹر نے سر جھکا لیا اور کہا کہ بچہ زندہ تو تھا لیکن بہت کمزور ہو گیا تھا کیونکہ اسے مسلسل غیر فطری طریقے سے بڑھنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے آہستہ سے کہا کہ اگر تم بر وقت ہسپتال نہ پہنچتی تو تمہاری اپنی جان بھی خطرے میں تھی۔ یہ سن کر مجھے لگا جیسے میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو، میرا جسم بے جان سا ہو گیا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ ڈاکٹر نے مجھے دیکھا اور پھر کہا کہ جب تمہیں آپریشن کے لیے لایا گیا تو تمہاری حالت بہت خراب تھی لیکن ہم نے کوشش کی اور تمہیں بچا لیا۔ میں روتی ہوئی آواز میں بولی کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میرا قصور کیا تھا؟ ڈاکٹر نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، پھر کہا کہ یہ سب پیسہ اور لالچ کا معاملہ تھا اور وہ لوگ تمہیں ایک تجربے کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ اس نے مزید بتایا کہ تمہارے شوہر نے آپریشن کے وقت بہت مزاحمت کی اور وہ بار بار چیخ رہا تھا کہ وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں یہ سن کر مزید ٹوٹ گئی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ اب تم محفوظ ہو اور پولیس تمہارے ساتھ ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ پولیس نے رپورٹ درج کر لی ہے اور اگر تمہیں دوبارہ کوئی خطرہ ہوا تو اس کی مکمل ذمہ داری ان لوگوں پر ہوگی۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا کہ میری زندگی تو ختم ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے فوراً کہا کہ ایسا نہیں کہتے، تم ابھی زندہ ہو اور تمہارے پاس آگے کی زندگی ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، باہر سے ہلکی ہوا کی آواز آ رہی تھی اور میں صرف اس لمحے کو محسوس کر رہی تھی جس میں میری پوری دنیا بدل چکی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ یہ واقعی ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ تم زندہ ہو۔ میں اس کے الفاظ سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ میرے اندر اب وہ پرانی گھبراہٹ نہیں تھی لیکن ایک گہری تھکن تھی جیسے میں بہت کچھ کھو چکی ہوں اور اب خود کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ اب میں کیا کروں گی؟ میری زندگی تو بدل چکی ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے دیکھ کر کہا کہ اب تمہیں ایک محفوظ جگہ پر جانا ہوگا جہاں تمہیں نہ صرف جسمانی طور پر سنبھالا جائے گا بلکہ ذہنی طور پر بھی مضبوط کیا جائے گا۔ کچھ دن بعد مجھے خواتین کے سینٹر میں منتقل کر دیا گیا۔ یہ جگہ ہسپتال سے مختلف تھی، یہاں ماحول پرسکون تھا، سب کچھ ترتیب سے چل رہا تھا اور ہر عورت اپنی زندگی کو نئے سرے سے بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں جب پہلی بار وہاں پہنچی تو میں بہت خاموش تھی۔ میں کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، بس ایک کونے میں بیٹھ کر سب کو دیکھتی رہتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے وہاں کی روزمرہ زندگی کو سمجھنا شروع کیا۔ صبح وقت پر اٹھنا ہوتا تھا، کھانے کا ایک نظام تھا اور سب عورتیں اپنے اپنے کاموں میں لگی ہوتی تھیں۔ کچھ عورتیں کپڑوں کی سلائی سیکھ رہی تھیں، کچھ کمپیوٹر کلاس میں جاتی تھیں اور کچھ پڑھنا لکھنا دوبارہ شروع کر رہی تھیں۔ میں نے بھی اپنے آپ کو مصروف رکھنا شروع کیا۔ پہلے میں نے ہلکی ہلکی سلائی سیکھنی شروع کی، پھر میں نے پڑھنے کی کلاس میں داخلہ لیا۔ شروع میں مجھے ہر چیز مشکل لگتی تھی لیکن وہاں کے ماحول نے مجھے آہستہ آہستہ بدلنا شروع کیا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میری زندگی صرف اس ایک دکھ تک محدود نہیں ہے بلکہ اس سے آگے بھی کچھ ہے۔ ادھر میری ساس اور میرے شوہر کے خلاف قانونی کارروائی مکمل ہو چکی تھی۔ ان پر انٹرنیشنل سطح کے غیر قانونی رابطوں اور غلط تجربات کے الزام ثابت ہو گئے تھے۔ محلے والوں کے بیانات، میرے اپنے بیان اور ڈاکٹر کی رپورٹ نے اس کیس کو مضبوط بنا دیا۔ مجھے بتایا گیا کہ ان لوگوں کو قانون کے مطابق سزا دی گئی ہے اور اب وہ دوبارہ کسی کی زندگی کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ میں نے یہ خبر سن کر کوئی خوشی کا شعور نہیں کیا، نہ ہی کوئی غصہ رکھا، بس ایک خاموش سا احساس آیا جیسے ایک بھاری دروازہ بند ہو گیا ہو۔ کچھ دن بعد مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ میرے شوہر نے پہلے ہی مجھے طلاق دے دی تھی
وہ کیس کے دوران ہی مجھ سے الگ ہو چکا تھا۔ یہ سن کر میرے اندر کوئی خاص رد عمل نہیں آیا، شاید اس لیے کہ میں اندر ہی اندر پہلے ہی اس رشتے سے ٹوٹ چکی تھی۔ اب میری زندگی میرے اپنے ہاتھ میں تھی اور یہ بات میرے لیے سب سے بڑی حقیقت بن گئی تھی۔ سینٹر میں گزرتے ہوئے دن میرے لیے ایک نئی تربیت تھی۔ میں نے وہاں صرف ہنر نہیں سیکھا بلکہ خود کو بھی دوبارہ پہچاننا شروع کیا۔ میں نے کمپیوٹر کا بنیادی کام سیکھا۔ میں نے سلائی کے ساتھ ساتھ چھوٹے کاروبار کا تصور بھی سمجھا، اور سب سے بڑھ کر میں نے یہ سیکھا کہ انسان کے پاس سب سے بڑی طاقت اس کی اپنی ہمت ہوتی ہے۔ شروع میں ہر وقت ماضی میں کھوئی رہتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ میں نے اپنے آپ کو حال میں واپس لانا شروع کیا۔ ایک دن وہاں کی انچارج نے مجھے بلایا اور کہا کہ تم میں بہت صلاحیت ہے، تم چاہو تو آگے پڑھ سکتی ہو یا کوئی چھوٹا کام شروع کر سکتی ہو۔ اس دن پہلی بار میں نے خود کے لیے سوچا۔ میں نے طویل خاموشی کے بعد کہا کہ میں اپنی زندگی خود سنوارنا چاہتی ہوں۔ یہ جملہ میرے لیے بہت بڑا تھا، کیونکہ اس سے پہلے میری زندگی ہمیشہ دوسروں کے فیصلوں کے گرد گھومتی رہی تھی۔ اب میں روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے مضبوط ہونے لگی تھی۔ میں نے چھوٹے چھوٹے اہداف بنانا شروع کیے، کبھی پڑھائی، کبھی ہنر، کبھی خود پر اعتماد بڑھانا۔ وقت کے ساتھ میں نے یہ بھی سیکھ لیا کہ ماضی کو بدلنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن مستقبل کو ضرور بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ میں نے سینٹر میں موجود دوسری عورتوں کو بھی دیکھا۔ ہر ایک کی اپنی کہانی تھی، ہر ایک اپنے زخموں سے لڑ رہی تھی، لیکن سب کے اندر ایک چیز مشترک تھی، اور وہ تھی دوبارہ جینے کی خواہش۔ میں نے ان سب سے یہ سیکھا کہ دکھ انسان کو توڑ بھی سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو اسے نیا راستہ بھی دے سکتا ہے۔ کچھ مہینوں بعد میں نے وہاں ایک چھوٹا سا کام شروع کیا۔ میں بچوں کو بنیادی تعلیم دینا شروع کی، اور یہ کام میرے لیے بہت سکون کا باعث بنا۔ پہلی بار مجھے لگا کہ میں کسی کے لیے فائدہ مند ہوں۔ میری زندگی اب اس مقام پر آ گئی تھی جہاں میں کسی کے سہارے پر نہیں بلکہ اپنے قدموں پر کھڑی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر اپنے ماضی کو دیکھا تو وہ ایک اندھیرا راستہ لگتا تھا، لیکن اسی راستے نے مجھے یہ سکھایا کہ روشنی ہمیشہ باہر نہیں ہوتی، کبھی کبھی انسان خود اپنے اندر روشنی پیدا کرتا ہے۔ میں نے خود سے یہی کہا کہ زندگی ختم نہیں ہوتی، صرف شکل بدلتی ہے، اور اصل طاقت وہی ہے جو انسان کو دوبارہ اٹھا دے۔ اب میری زندگی میری اپنی تھی، اور یہ بات میرے لیے سب سے بڑی کامیابی تھی۔ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، اور ہم اس زندگی کو بس دنیا داری میں گزارنے میں پورا کر لیتے ہیں، لیکن یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مجھے زندگی دوسری دفعہ ملی ہے، اور میں ابھی زندگی کا صحیح استعمال کروں گی، اور پڑھ لکھ کر اپنے ہنر کو استعمال کر کے کچھ نہ کچھ بن کے ہی دکھاؤں گی، انشاءاللہ۔ جب میں اس بات کو دل میں دہراتی ہوں تو مجھے اپنا وہ وقت یاد آتا ہے جب میں صرف خوف میں جیتی تھی، اور ہر دن ایک سوال بن کر میرے سامنے کھڑا ہوتا تھا، مگر اب وہی دن میرے لیے سبق بن چکے ہیں۔ میں نے سیکھ لیا ہے کہ انسان کے حالات چاہے کتنے بھی سخت کیوں نہ ہوں، اگر اس کے اندر ہمت ہو تو وہ خود کو دوبارہ کھڑا کر سکتا ہے۔ اب میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرے ذہن میں صرف اندھیرا نہیں آتا، بلکہ ایک راستہ نظر آتا ہے جس پر میں خود چل سکتی ہوں۔ میں نے چھوٹے چھوٹے خواب دیکھنے شروع کیے ہیں، اور ان خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے میں محنت کر رہی ہوں۔ میں نے اپنے اندر یہ یقین پیدا کیا ہے کہ میں کسی پر بوجھ نہیں بنوں گی، بلکہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو کر اپنی پہچان خود بناؤں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی صرف ماضی کی کہانی نہ رہے، بلکہ ایک ایسی مثال بنے جسے دوسرے بھی سیکھ سکیں۔ اب میں جب بھی اپنے آئینے میں خود کو دیکھتی ہوں تو مجھے وہ عورت نظر آتی ہے جو ٹوٹ کر بھی دوبارہ بنی ہے، اور یہی میرے لیے سب سے بڑی طاقت ہے۔